نئے سال کی خوشی منانا کیسا ہے؟ کیا نئے سال کی خوشی منانا جائز ہے؟ جو لوگ نئے سال کی خوشی مناتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کون سا عذاب نازل فرمائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نئے عیسوی سال کی آمد ہے۔ نئے سال کی آمد کا جشن دنیا بھر میں بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ رقص و سرور اور شراب و کباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، رنگا رنگ آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکیاں اپنے نامحرم اور اجنبی دوستوں کے ساتھ رات گھر سے باہر گزارتی ہیں۔ ملک کے مشہور مقامات پر جمع ہو کر سال نو کا استقبال کیا جاتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر ایسی تقریبات کو براہ راست کوریج دی جاتی ہے۔ اہم شاہراہوں، بڑے بڑے پارکوں، بازاروں، شاپنگ پلازوں کو برقی کمکموں سے سجا کر اور بلند آواز سے میوزک بجا کر اظہار مسرت کیا جاتا ہے، مگر نئے سال کے جشن منانے کا یہ انداز کسی طور پر بھی شرعی و اخلاقی تقاضوں پر پورا نہیں اترتا۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس تمام تر صورتحال میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے ایسے تمام مذہبی اور معاشرتی تہوار مثلاً کرسمس ڈے، ویلنٹائن اور ہولی، دیوالی وغیرہ کو مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی اسی اہتمام کے ساتھ منا رہے ہیں جس اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ یہودی، عیسائی اور ہندو لوگ مناتے ہیں، بلکہ اسلامی ممالک میں بسنے اور مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے والے کئی پیدائشی مسلمان ان تہواروں کے سلسلے میں جس قدر اہتمام اور جوش و جذبے کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، ویسا جوش و جذبہ، ذوق و شوق اور اہتمام تو یہود و نصارہ اور ہندوؤں میں بھی شاید مفقود ہے۔ یہود و نصارہ کی پیروی اور اغیار کی تقلید میں یہ اہتمام کسی مسلمان کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ کیا کبھی کسی یہودی، عیسائی، پارسی، سکھ یا ہندو کو بھی دیکھا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی تلقید میں رمضان شریف کے روزے رکھے ہوں، عید الاضحیٰ میں قربانی کی ہو، عید میلاد النبی منائی ہو اور شب معراج یا شب برات میں عبادت کا اہتمام کیا ہو؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، اور بالفرض اگر دیکھا ہو تب بھی کسی مسلمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ کی مشابہت و پیروی کرے۔ تم میں جو کوئی ان یہود و نصارہ سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا، لہٰذا یہود و نصارہ سے دوستی کرنے اور نئے سال کی آمد پر ان کی پیروی میں ہلا گلا گل کپڑا اور آوارہ گردی کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، کیا میں نے اچھے اعمال کیے یا میرا پورا سال یوں ہی غفلت، گناہ اور اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گزر گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک سال کا گزر جانا در حقیقت ہماری زندگی کا مزید کم ہونا ہے۔ ہم دن بدن موت سے قریب تر ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ خود ہی بتائیے کہ سستی، غفلت اور اللہ اور رسول کی نافرمانی میں کم ہوتی زندگی پر نادم و شرمندہ ہونے کے بجائے اس پر خوش ہونا اور مزید گناہوں کا ارتکاب کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ لہٰذا عقل سلیم کا دامن تھامیے اور نئے سال کی آمد پر رات بھر عبادت و نوافل کا اہتمام کیجیے، اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کیجیے اور اپنی آئندہ زندگی کو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کا عہد کیجیے۔ میرے محترم بھائیو، یہود و نصارہ کی دوستی اور پیروی ایمان کے لیے کسی بہت بڑے خطرے سے کم نہیں، لہٰذا جس شخص نے اس کی دوستی کو ترک کر کے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کی اور یہود و نصارہ کا پیروکار بنا، کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ اسے معاذ اللہ دین اسلام سے انحراف پر مجبور کریں کہ ایسا کرنا ان کی فطرت میں ہے۔ ارشاد
ارشاد باری تعالی ہے، ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ حضرات ذی وقار ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ قرآن و سنت کی سخت ممانعت کے باوجود مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی سے باز نہیں آئیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی یہ ارشاد فرمایا۔ امام بخاری کی اسی طرح کی ایک روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلے لوگ سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اور کون مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ ہی مراد ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام میں یہود و نصارہ کی پیروی کی ممانعت کے احکام کسی قدر سخت ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعض ساتھیوں نے اسلام قبول کرنے کے باوجود جب شریعت موسوی یعنی توریت کے بعض منسوخ شدہ احکام کی رعایت کی اور ان پر عمل پیرا رہے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہل کتاب میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعض اصحاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعد احکام پر قائم رہے، ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے اجتناب لازم جانتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، اور توریت میں اس سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں، اور شریعت موسوی پر بھی عمل ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام اب منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان پر عمل نہ کرو۔ حضرات گرامی، یہود و نصارہ کی پیروی ایک مسلمان کے دین و ایمان اور اس کی آخرت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی ان لوگوں کی مخالفت کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ مسلمان ان کی مشابہت اختیار کرنے اور ان کی پیروی کرنے سے بچیں۔ اب چند ایسی احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں جن میں یہود و نصارہ کی مشابہت اور پیروی کے خدشے کے پیش نظر ممانعت یا متبادل حکم ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی پیروی و مشابہت کس قدر ناپسند تھی، اس کا اندازہ اس بات سے بھی خوب لگایا جا سکتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے بارے میں فرمایا جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں اتباع رسول کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی سعادت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عنایت فرما، یہود و نصارہ کی پیروی و مشابہت سے بچا، ہمارے دلوں سے محبت اغیار کا خاتمہ فرما، ان کی تہذیب و ثقافت سے محفوظ فرما، ہمیں ایک اچھا سچا اور بعمل مسلمان بنا۔ اے اللہ، ہمیں ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک و صاف فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم اور صحابہ کرام کی سچی محبت اور اخلاق سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔